چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں، اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، کڈس مدری چینل کا بہترین پروگرام، معلوماتی پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم۔ قرآن ٹائم پروگرام کا نام ہے، اور قرآن ٹائم پروگرام کی ایک نئی ایپیسوڈ شروع ہو چکی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم اپنے اس پیارے سے پروگرام میں ہم قرآن پاک کی بہت ساری پیاری پیاری باتیں سنیں گے۔ قرآن پاک نے جو ہمیں پیغامات دیے ہیں وہ بھی بیان کیے جائیں گے۔ قرآن پاک کا ایک پیارا سا واقعہ بھی آپ کو بیان کیا جائے گا، بیان نزول سیگمنٹ بھی ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کو بھی بیان کیا جائے گا۔ آج بھی آخر تک ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل رہیے تاکہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید وقار شاہ صاحب۔ شاہ صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں پروگرام۔ جزاک اللہ خیرہ، بہت شکریہ۔ جی پیارے بچوں، آرکڈس مدری چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقیناً ہر مسلمان کی، ہر عاشق رسول کی یہ خواہش ہے، یہ خواہش ہوگی کہ ہم جب اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوں، اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تو اللہ پاک ہم سے راضی ہو، اللہ پاک ہم سے خوش ہو، اللہ پاک راضی ہو۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تمام فرائض کی، واجبات کی پابندی ضرور کرنی ہے۔ ہاں، عقائد اہل سنت پر ضرور کاربند رہنا ہے، تمام فرائض کی، واجبات کی، احکامات کی پابندی کرنی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک اہم کام کرنا ہے ہم نے۔ وہ کام کیا ہے؟ درود شریف پڑھنا ہے۔ ہاں، درود پاک پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم نبی پاک بھی خوش ہوں گے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم اس کی دنیا اور آخرت میں برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے پیارے بچوں، اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کا پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں، آپ نے ربی بھائی سے آیت کی تلاوت سنی، اور یہ آیت ہے آیت نمبر 59 سورہ اعراف، اور پارہ نمبر ہے 8۔ آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک ہم نے نوح کو اس قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ جی پیارے بچوں، اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہم نے آیت سنی اور آپ کو اس کا ترجمہ بیان کیا۔ آئیے اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں۔ اگلا سیگمنٹ ہمارے پروگرام کا بہت پیارا سیگمنٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ہم بہت اچھی اچھی باتیں سنتے ہیں، ہمیں بہت پیاری پیاری باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ ترجمہ ہے کنز العرفان۔ اور جو تم میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے اور اچھے عمل کرے تو ہم اسے دوسروں سے دگنا ثواب دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آپ ہیں پروگرام میں شامل قرآن ٹائم۔ قرآن پاک ہم سمجھتے ہیں، میسیج آف قرآن، قرآن پاک کی آیت بھی سنی اور ترجمہ بھی ہم نے سن لیا۔ اب کچھ ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو سمجھنے کے لیے کیا چیز چاہیے ہوتی ہے بچوں؟ توجہ، اور توجہ سے پہلے دماغ کو حاضر ہونا۔ دماغ حاضر ہوگا توجہ ویسے ہی کی بات ہو گئی۔ چلے جی، یہ آیت جو ہے نا، دراصل دیکھیں ترجمہ سنیں، اور جو تم میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی، اب یہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے ازواج مطہرات سے۔ کن سے؟ ازواج مطہرات۔ ہاں، ازواج مطہرات مینز پیارے نبی علیہ السلام کی مبارک بیویاں، وائفز، ٹھیک ہے، جو کہ ہیں مسلمانوں کی مائیں، جن کی ہم نے بہت زیادہ رسپیکٹ کرنی ہے۔ ہر زوجہ نبی جنتی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ اس آیت میں فرمایا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی مبارک بیویاں، ٹھیک ہے، تم میں سے جو اللہ پاک اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے تو اسے ہم دوسروں سے دگنا یعنی ڈبل، دگنا مینز ڈبل ثواب دیں گے۔ سبحان اللہ۔ جیسے ثواب دیں گے کہ اگر اوروں کو ایک نیکی پر 10 گنا ثواب دیا جائے گا تو تمہیں 20 گنا، ٹھیک ہے، ایک نیکی پہ 10 گنا ملتا ہے ویسے بھی۔ تو جو پیارے نبی کی مبارک بیویاں ہیں ان کا رتبہ بڑا، ان کا ثواب بڑا، تو دوسروں کو 10 گنا اور ان کو 20 گنا۔ کتنا؟ 20۔ ہاں 20 گنا، ٹھیک ہے سب جی، گنا، ہاں ویسے گنا بھائی ایک ہوتا ہے نیکی، نیکی کے اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ گناہ۔ تو یہ کیا گناہ مل رہا ہے؟ تو وہ ہوتا ہے گناہ، کیا ہوتا ہے؟ آخر میں آتا ہے گول والا، وہ گناہ ہوتا ہے جس کو نہیں کرنا ہوتا۔ یہاں پر بغیر ہا کا گناہ ہے یعنی ڈبل، ٹھیک ہے، یوں سمجھ لیں، زیادہ، ملٹی پلائی والا، ہاں ملٹی پلائی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، 10 تو ان کو 20۔ چلے جی، اچھا، کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ تمام جہان کی عورتوں میں تمہیں عزت و فضیلت حاصل ہے۔ ساری دنیا کی عورتیں ایک طرف اور نبی کی مبارک بیویاں ایک طرف، وہ سب سے فضیلت والی ہیں، لہٰذا ان کا ثواب بھی سب سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور فرمایا اور تمہارے عمل میں بھی 2 صورتیں ہیں، ایک نیک کام کرنا، ایک ہاں، دوسری حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنا، حضور کی رضا حاصل کرنا، جو ہے اس پر راضی رہنا اور اچھے انداز کے ساتھ زندگی گزار کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوش کرنا۔ یعنی یہاں پر ان کو خاص فرمایا جا رہا ہے نبی پاک کی مبارک بیویوں کو کہ جو مل رہا ہے، جو ان کے پاس ہے، اس پر کیا رہیں؟ راضی رہیں، اس پہ راضی رہیں۔ اچھا، نبی پاک علیہ السلام کے انداز زندگی آپ نے سنا ہوگا بہت سادہ تھا، ٹھیک ہے، نبی پاک علیہ السلام کی زیادہ توجہ مبارک کس طرف رہتی تھی؟ مسلمانوں کی اصلاح کی، اور جو اس حوالے سے کام ہوتے تھے، لہٰذا گھر میں آپ نے سنا ہوگا کئی مہینے جو ہے وہ چولہا نہیں جلتا تھا، مطلب کھانا اس طرح سے پکتا نہیں تھا۔ آپ سوچیں ہمارے یہاں کتنے دن کھانا پکتا ہے؟ روزانہ 3 ٹائم چل رہا ہوتا ہے، کوئی ایک ٹائم کم ہو جائے تو ہم پرابلم میں آ جائیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں اس طرح سے معاملات نہیں ہوتے تھے، تو آپ کی جو مبارک بیویاں تھیں، وائفز تھیں، تو ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ جو ہے اس پر کیا رہیں؟ آپ راضی رہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کو خوش کریں، ان کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، تو آپ کا رتبہ سب سے بڑا، آپ کا ثواب دوسروں کے مقابلے میں ڈبل، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو یہ ان کا کام ہے، فرمایا اچھے انداز کے ساتھ زندگی گزار کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا، اور ہم نے ان بیویوں
کے لیے جنت میں عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے. ہم نے ان بیویوں پیارے نبی کے ازواج کے لیے جنت میں عزت کی روزی یعنی جنت میں بہترین چیزیں ان کو ملیں گی. اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات, اس کا مطلب پتہ ہے ازواج مطہرات یہ کون بول کے کون دکھائے گا ازواج مطہرات؟ نہیں آپ نہیں, وہ چار جو ہمارے آڈینس ہیں. ہاں بھائی آپ میں سے کوئی بول کے دکھائے گا ازواج مطہرات؟ بولنا ہے. مائک دیں, یہ مقابلہ ہے بھائی. آگے یہ مائک یہ رکھا, یہ والا دینا, سیدھے ہاتھ سے لینا دینا ہے. جی بول کے, کیا نام ہے آپ کا؟ محمد مبین علی. چلیں یہ بول کے بتائیں. ازواج مطہرات. زبردست بھائی, جیت گیا ابھی سے. بہترین ادائیگی ہے ماشاءاللہ آپ کی. پڑوس میں دے مائک, دیکھتے ہیں یہ بولتے ہیں کہ نہیں. ازواج کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ریان. محمد ریان. چلیں تو چھوٹے سے ہیں نا, کوشش کرتے ہیں. از بولے, از وا وا جے, جے ازواجے ازواج مطہرات. مطہرات. چلیں انہوں نے کوشش کی. اس کا مطلب ہے پیارے نبی کی وائف. پیارے نبی کی وائف سمجھتے ہیں, بیوی. ٹھیک ہے, چلیں بھائی یہاں سے ٹیم بی ٹیم بنا دی. مائک لے لیں بھائی, مائک لے لیں جلدی سے. میرا پیارا دین کی طرف کیسے بولیں گے؟ ازواج مطہرات بول کے بتانا ہے. ازواج مطہرات. اتنا کیوں شرما رہے, صحیح تو بول رہے ہیں. وہ پڑوسی کو دیں. ازواج مطہرات مطلب ان کی بیویاں, کن کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. صحیح سے بتائیں, ماشاءاللہ زبردست. دیکھیں یہ ایک پروگرام میں ہم ایک بات سیکھ گئے. ویسے بولتے ہوئے ہم بھی سوچ رہے تھے بچوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, تو انشاءاللہ یہ یاد رہے گا. تو ان کی عام عورتوں پر بہت فضیلت ہے. ٹھیک ہے, اور انہیں ان کے نیک عمل پر دگنا ڈبل ثواب دیا جاتا ہے. جی نیکسٹ آیت. پیارے بچوں, اللہ پاک پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. ترجمہ ہے کنز العرفان, اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو. پارہ 22 سورہ احزاب. احزاب. حزب کی جمع ہے یہ. احزاب حزب کی جمع, اور حزب کہتے ہیں گروہ کو. تو احزاب بہت سارے گروہ. ٹھیک ہے, وہ ایک جنگ سنی ہوگی آپ نے, غزوہ خندق, کو بہت سارے کفار کے گروہ مل کے آئے تھے نا, تو اس کو وہ غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے. تو اس صورت کے اندر اس کا بھی ذکر ہے. خیر, سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 میں یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ اے نبی کی پاک بیویوں, ہاں نبی کی بیویوں تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو. تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو. ہاں, ابھی پچھلی جو ہم نے آیت سنی تھی اس میں بھی اسی سے متعلق مضمون تھا. تو اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس آیت میں فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم فضیلت اور عزت میں, تم فضیلت اور عزت میں اور عورتیں جیسی نہیں ہو, کیونکہ تم نبی کی ازواج ہو. کیونکہ تم نبی کی ازواج ہو. ہاں, تم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ازواج یعنی وائفس ہو, اور تمام مومنوں کی مائیں ہو. تمام مومنوں کی ماں ہو. ہاں مائیں ہو, اور تمہیں میرے حبیب سے خاص قرب حاصل ہے. اور جب تمہاری ویلیو اتنی زیادہ, اور جب تمہاری ویلیو اتنی زیادہ ہے, اتنی زیادہ ہے, اور تمہارا مقام اتنا بلند ہے, تو یہ بات تمہاری شان کے لائق نہیں کہ تم دنیا کی زینت اور سہولیات کا مطالبہ کرو. دنیا کی زینت اور سہولیات کا مطالبہ. ہاں, تمہارا مقام بہت بلند ہے. ہم نے پہلے بھی سنا تھا نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز زندگی بہت سادہ. آپ کی زیادہ توجہ مسلمانوں کی خیر خواہی, ان کی تربیت کے کاموں کی طرف تھی. تو گھر میں اس طرح کی چیزیں نہیں. تو وہاں بتایا جا رہا ہے کہ نبی کی بیویوں تمہارا مقام بہت بلند ہے, تو دنیا کی زینت اور سہولیات کا تم مطالبہ نہ کرو, بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا چاہو, رضا چاہو. اور جیسے ہم نے پچھلی آیت میں سنا تھا, قناعت کے ساتھ جو موجود ہے اس پر راضی رہ کر زندگی گزارو. اچھا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے نا تو بہت لگژری لائف گزار سکتے تھے. لگژری لائف سمجھتے ہیں؟ جی, لگژری لائف جو ہر طرح کی سہولیات سب کچھ موجود ہو. ہاتھ میں ہر کنجی ہے. سبحان اللہ, مالک کل کہلاتے یہ ہیں. جو چاہتے آپ
ہو سکتا تھا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا تھا؟ بہت سادہ آپ نے زندگی گزاری. تو نبی پاک چاہتے تو بہت لگژری لائف اسٹائل ہو سکتا تھا اور اپنی ازواج مطہرات کو دنیا کی تمام راحتیں اور سہولیات فراہم کر سکتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور اس کی نعمتوں اور سہولتوں کو نہیں چاہتے تھے. اس لیے آپ کے ساتھ اور آپ کے قریب رہنے والوں کی شان کے لائق بھی یہی تھا کہ وہ بھی دنیا کی طرف توجہ نہ کریں. یہ بات جو ان کو فرمائی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی ہے نبی پاک کی مبارک بیویوں کو. تو ہم نے بھی یہاں سے پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا انداز ہے، تو ہمیں بھی اس چیز کو سمجھ کے کچھ نہ کچھ اس سے درس حاصل کرنا چاہیے. ہم بچے کیسے قناعت کر سکتے ہیں، یعنی آپ بچے کیسے قناعت کر سکتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی بات سمجھیں بھائی، پاکٹ منی ملتی ہے بچوں؟ ملتی ہے کتنی؟ پوچھتا نہیں ہو کتنی، جتنی بھی ملتی ہے. اب ہوتا کیا ہے، وہ ہمیں پوری نہیں پڑتی نا، کم لگتی ہے. 10 روپے 20 روپے 30 روپے مختلف ہوں گے. یعنی حال بھائی کیا چل رہا ہے آج کل؟ نارمل بڑھ گئے 50 100 اور اوپر چلے جتنے بھی. ہاں اسکول الگ الگ، ٹیوشن الگ، مدرسے ہر دفعہ کی الگ. تو جتنی بھی ہے ہمیں کم ہی لگتی ہے نا، اور مل جائے تو مہنگائی ہو رہی ہے بہت. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں ضد نہیں کریں. جو مل گئی، ابو کے لیے بھی کوئی درخت دیکھا آپ نے نوٹوں کا؟ بچوں نوٹوں کا درخت توڑ کے لے آتے نہیں نا، بڑی محنت سے ان کے پاس بھی کمی ہوتے ہیں، تو اس میں سے جو دے دیتے ہیں ہم کیا کریں؟ اس پہ خوش ہو جائیں، اس پہ ہم قناعت کر لیں. کیا کر لیں؟ قناعت. بابا کو، ابو کو، ڈیڈی کو، پاپا کو کیا کہتے ہیں؟ تنگ نہ کریں. اور بعض اور کے چکر میں پھر بعض اوقات تو سمجھ رہے ہیں یہ بھی ہو جاتا ہوگا. تو اس لیے ہمیں اور کرنا نہیں چاہیے. جو مل گیا اس پہ خوش ہو جائیں. ٹھیک ہے، چلیں. جی ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی جو ان آیات میں تربیت کی جا رہی ہے وہ ہم سن رہے تھے، اور ماشاء اللہ بہت پیاری پیاری باتیں بیان ہوئی. ہمیں بھی اس چیز کا درس دیا گیا کہ ہمیں بھی اپنی زندگی قناعت کے ساتھ گزارنی چاہیے. کس کے ساتھ؟ یہ کوئی قناعت بھائی نہیں ہے، بلکہ یہ قناعت جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ سادہ زندگی گزارنی چاہیے. جو چیز اللہ پاک نے ہمیں عطا فرما دی اس پر ہمیں خوش ہو جانا چاہیے، راضی رہنا چاہیے. بہت زیادہ فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے. ہاں پیسے ہیں، بالکل ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس کو اسراف نہ کریں. اس کو بیجا کاموں میں نہ لگائیں، بلکہ اس سے اچھے اچھے کام کریں، ضرورت کے کام کریں. انشاءاللہ الکریم دنیا اور آخرت میں فائدہ حاصل ہوگا. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، جس میں ہم ایک پیارا سا قرآنی واقعہ سنیں گے. سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ. جی سیگمنٹ ہے ایک واقعہ. اب سنائیں گے ہمیں ایک پیارا سا واقعہ، اور سننا ہے توجہ کے ساتھ. اور وہ واقعہ بھی کیا بات ہے؟ اہل بیت کی سخاوت کا. کہتے ہیں سبحان اللہ. اہل بیت یعنی نبی پاک کے گھر والے. اچھا بڑا زبردست واقعہ ہے. ہوا یہ کہ پیارے بچوں ایک مرتبہ حسنین کریمین، کون؟ رضی اللہ عنہما بیمار ہو گئے. کون بتائے گا حسنین کریمین کون ہے؟ چلے میں ہی بتا دیتا ہوں. حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما. جب ان کو ملا کے بولتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ حسنین کریمین. کیا بولتے ہیں؟ سب بولیں گے حسنین کریمین. یہ ہو گئے بیمار. اچھا اب کیا ہوا؟ ان کے والد ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور والدہ ہیں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا. تو اب کیا ہوا؟ وہ بیمار ہوئے تو حضرت علی، حضرت بی بی فاطمہ اور جو ان کی خادمہ تھی حضرت بی بی فضہ، ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہم نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کی صحت کے لیے 3 روزوں کی منت مانی. 3 روزوں کی منت مانی. ہاں منت مانی کہ ان کو صحت مل جائے گی تو ہم 3 روزے رکھیں گے. ان کو صحت مل جائے گی تو ہم 3 روزے رکھیں. ٹھیک ہے، یہ منت مان لی. تو اللہ پاک نے ان دونوں شہزادوں کو شفا عطا فرما دی. کیا عطا فرما دی؟ شفا عطا فرما دی، یعنی ٹھیک ہو گئے. ٹھیک ہے، اور اب کیا کرنا ہوگا؟ 3 روزے رکھنے پڑیں گے. اب کیا کرنا ہے؟ 3 روزے رکھنے ہوں گے. اچھا اب روزے رکھ لیے، سب نے روزے رکھ لیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سا. اب یہ کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ سا، یہ تو مشکل ہو جائے گا. چلیں میں بتا دیتا ہوں. تقریباً 11.5 کلو، 11.5 11.5 ہوگا نا بھائی؟ 11.5 جی تقریباً 11.5 کلو جو لے آئے. کیا لیا ہے؟ جو. اب پھر مشکل جو
ہم نے تو گندم بھی کیا آٹا سنا ہوتا ہے بچوں نے. چلے یہ بھی جو ایک چیز ہوتی ہے کھاتے ہیں, جیسے آٹا کھاتے ہیں نا ہم, آٹا ہوتا ہے روٹی کھاتے ہیں. بولیں آٹا بھی نہیں کھاتے ہم تو روٹی کھاتے ہیں. روٹی کس کی بنتی ہے؟ آٹے کی. نارمل ہمارے یہاں تو گندم یوز ہو رہی ہوتی ہے, تو جو کا بھی جو ہے نا آٹا بنتا ہے, یہ بھی ایک چیز ہے کھانے کی. تو وہ لے آئے. کتنے لائے؟ 11.5 کلو. ہاں 11 کلو, ٹھیک ہے. اور اب کیا ہوا, 3 دن روزے رکھنے تھے, تو تینوں دن جو ہے وہ ایک سا کی روٹیاں بن گئی, ٹھیک ہے. اس کو 11.5 کلو کو ڈیوائڈ کر لیں آپ 3 حصوں میں. اچھا اب ہوتا کیا تھا, جب افطار کا وقت آتا, روزہ کھولنے کا وقت آتا, تو کیا ہوتا, تینوں روزہ داروں کے سامنے جو کی روٹیاں رکھی گئیں. 3 روزے دار, ٹھیک ہے, روٹیاں رکھی گئیں. تو ہوا کیا, ایک دن دروازے پر نوک کیا مسکین نے. کس نے؟ مسکین نے کھٹکھٹایا, اور مسکین کو کھانا چاہیے. تو کیا ہوا, پھر ایک دن یتیم اور ایک دن قیدی, یہ 3 دن دروازے پر یہ آئے اور کچھ مانگنے لگے, اور تینوں دن یہ سب روٹیاں ان لوگوں کو. ایک دن کون آیا؟ مسکین آیا. دوسرے دن کون آیا؟ قیدی آیا. یتیم. تیسرے دن قیدی. مانگا, اور کس ٹائم آئے؟ افطار کے ٹائم. اور تینوں دن انہوں نے سب کچھ دے دیا, وہ روٹیاں انہی کو دے دیں. اور خود کیسے افطار کریں گے بھائی؟ اب پانی تو ہے گا, پانی پی کے بھائی یہ تو سموسے پکوڑے اور اس کے بغیر کیسے افطار ہو رہا ہے. تو بھائی سموسے پکوڑے اور ان کے بغیر بھی افطار ہو جاتا ہے. انہوں نے کس سے کر لیا؟ پانی سے تینوں دن افطار کر لیا. اور یہ ہے اہل بیت کی عظیم الشان سخاوت, کہ اپنے لیے صرف روٹیاں دی افطار میں. ہم تو بولیں بھائی افطاری لائیں امی, اگر ہمارے کو کسی دن روٹی سالن مل جائے جو نارمل کھانے کا, تو بولیں یہ تو کون سا افطار ہے بھائی, سموسے نہیں, پکوڑے نہیں, اس میں فروٹ چاٹ بھی نہیں ہے کہیں پہ, دہی بڑے تو ہے ہی نہیں, تو یہ کون سا افطار ہو رہا ہے؟ تو یہ افطار جو ہے اس کے بغیر بھی ہوتا ہے. اور یہاں تو کیا شان ہے اہل بیت کی, کہ ہیں صرف روٹیاں, اور وہ بھی مانگنے والے آئے, ضرورت مند آئے تو ان کو دے دی, ان پر سخاوت کر دی. اور مسلسل 3 روزے سحری اور افطاری میں صرف پانی پی کر روزے رکھنا, اور خود بھوکے رہ کر روٹیاں مانگنے والوں کو دے دینا, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ والوں کی شان ہے. بھوکے رہتے تھے, خود اوروں کو کھلا دیتے تھے. کیا بات, بھوکے رہتے تھے, خود اوروں کو کھلا دیتے تھے. کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے. سبحان اللہ. جی پیارے بچوں, اہل بیت رضی اللہ عنہم کا آج ہم نے واقعہ سنا ہے, اور واقعی اہل بیت کی سخاوت کا تو کیا ہی کہنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے, ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام سخیوں میں سب سے بڑھ کر سخاوت فرمانے والے ہیں. اور پھر یہ نبی پاک کا گھرانہ ہے, نبی پاک کی یوں سمجھ لیں کہ یہ آل اولاد ہیں, تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا فیضان ان میں بھی جاری ہے. اور کیا سخاوت فرمائی اہل بیت رضی اللہ عنہم نے, سبحان اللہ. اور اس واقعے کو اگر آپ تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں, سنا تو ہم نے دیا ہے, آپ اس کو ایپیسوڈ کو دوبارہ بھی یوٹیوب پر سن سکتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک بہت پیاری کتاب ہے عجائب القرآن ما غرائب القرآن, اس میں قرآن پاک کے بہت سارے واقعات بیان کیے گئے ہیں تفصیل کے ساتھ. آپ اس کتاب میں اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, پروگرام کا اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے بیان نزول. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں, اور آج ہم پارہ 28 سورہ جمعہ کی آیت نمبر 11 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے. تو پیارے بچوں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. ترجمہ, اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا تو اس کی طرف چل دیے اور تمہیں کھڑا چھوڑ گئے. تم فرماؤ جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے, اور اللہ بہترین روزی دینے والا ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک مدینہ شریف میں ایک تجارتی قافلہ آ پہنچا. روٹین کے مطابق سائرن بجا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب
اس کے طرف جانے لگے، حتیٰ کہ 12 آدمیوں کے علاوہ مسجد میں کوئی بھی باقی نہ بچا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 12 افراد میں شامل تھے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ تو پیارے بچوں، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے کسی تجارت کے بارے میں جانا یا کھیل کے بارے میں سنا تو اس کی طرف چلے گئے اور آپ کو خطبے کی حالت میں ممبر پر کھڑا چھوڑ گئے۔ آپ ان سے فرما دیں جو نماز کا اجر و ثواب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے کی برکت و سعادت ہے، جو حقیقت میں اللہ پاک کے پاس ہے، وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ پاک بہترین روزی دینے والا ہے، اس لیے تم اس کی طرف چلو اور اسی سے رزق طلب کرو۔ پیارے بچوں، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت بہت تنگی اور مہنگائی کا دور تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس خیال سے چلے گئے تھے کہ کہیں کھانے پینے کی چیزیں ختم نہ ہو جائیں اور وہ رہ نہ جائیں، اور ایسے حالات میں اس طرح ہونا نارمل بات تھی، اور اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اس طرح کرنے سے کہیں بھی منع نہیں کیا گیا تھا۔ اس آیت کے ذریعے حکم نازل کیا گیا تو حکم کے نزول سے پہلے ایسا کرنا کوئی گناہ بھی نہیں تھا، اسی لیے اس آیت میں اللہ پاک نے ان کی برائی نہیں فرمائی بلکہ تربیت فرمائی کہ ایسا کرنا ان کی شان کے لائق نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہم آیت کا شان نزول سن رہے تھے، یعنی آیت کے نازل ہونے کی وجہ، اور ہمیں واقعہ بیان کیا گیا کہ مدینہ شریف میں اس وقت کیا واقعہ ہوا تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی، اور یقیناً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جو زندگی تھی، یہ زندگی یوں سمجھ لیں کہ ایک تربیت کے مرحلے میں تھے صحابہ کرام، ہے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسلام قبول کرنے لگے، لیکن اب جو معاملات تھے، اسلام کے احکامات ابھی نازل ہو رہے تھے، ابھی مکمل طور پر مسلمانوں کو بتائے نہیں گئے تھے، بلکہ کچھ کچھ کر کے احکامات نازل ہو رہے تھے اور مسلمانوں کو بتائے جا رہے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو۔ تو اس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نبی پاک تربیت فرمایا کرتے تھے، اور مختلف ہم نے سنا ہوگا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں شخص کو فلاں کام کرنے سے منع کیا تو پھر وہ احکام نافذ ہو گیا، وہ حکم کیا ہو گیا؟ نافذ ہو گیا کہ اب قیامت تک جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اس کام سے رکے رہیں گے۔ تو یہ اسلام کا یوں سمجھ لیں کہ ایک یہ پیریڈ تھا، یہ صحابہ کرام کی تربیت کا مرحلہ تھا جو کہ جاری تھا، تو اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ واقعہ پیش ہوا۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کا آخری سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس میں ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 29 سورہ قلم کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، جس کا ترجمہ ہے اور یقیناً تمہارے لیے ضرور بے انتہا ثواب ہے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان ثواب کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور تمہارے لیے رسالت کی تبلیغ، نبوت کے اظہار، مخلوق کو اللہ پاک کی طرف دعوت دینے اور کافروں کی ان غلط باتوں، تہمتوں اور طعنوں پر صبر کرنے کا بے انتہا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، یاد رہے کہ تمام مسلمانوں کی نیکیوں کا ثواب اضافہ در اضافہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ اعمال میں محفوظ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے لوگوں کو مسلمان کیا تو انہیں مسلمان کرنے کا ثواب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، اور ان کے تمام نیک اعمال کا ثواب ان کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملے گا۔ اسی طرح ان مسلمانوں نے آگے جتنے لوگوں کو مسلمان کیا تو ان کو مسلمان کرنے کا اور ان کی نیکیوں کا ثواب ان مسلمانوں کو بھی ملے گا، اور ان کے ثواب کے ساتھ مل کر اضافے کے ساتھ
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملے گا۔ اسی طرح قیامت تک جتنے لوگ مسلمان ہوتے جائیں گے اور نیک اعمال کرتے جائیں گے، سب کے مسلمان ہونے اور نیک اعمال کرنے کا ثواب بے انتہا اضافے کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اضافہ در اضافہ ثواب ملتا چلا جا رہا ہے۔ نبی پاک کے جو یوں کہہ لیں کہ نامہ اعمال ہے اس میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی قیامت تک۔ اچھا اس کو میں آپ کو آسان کر کے یوں سمجھاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ارد گرد لوگ تھے ان کو دین اسلام کی تبلیغ کی، نیکی کی دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گئے، ہے نا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں شامل ہو گئے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کی جو ہے وہ تعداد بڑھتی گئی اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوری دنیا میں سفر کیا، ہے نا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یورپین کنٹریز میں سفر کیا، پھر افریقن کنٹریز میں سفر کیا، پھر جناب ایشیا کے جو اس طرف کے ممالک ہیں وہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ہجرت کی اور اسلام کو پھیلایا۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسلام کو پھیلایا، پھر انہوں نے مزید آگے لوگ مسلمان کیے، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ کی تبلیغ پر، آپ کی دعوت پر تقریباً 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے۔ کتنے؟ 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے، جبکہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ خالی ایک فرد تھے، ایک آدمی تھے، اللہ کے ولی تھے۔ اب یہ پوری چین چل رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چین کا آغاز ہوا ہے کہ صحابہ کرام سے پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر اولیاء کرام رضی اللہ عنہم۔ اب یہ مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں اور آج دنیا میں کروڑوں کے حساب سے مسلمان ہیں، ہے نا۔ دنیا کی تعداد کا ایک بہت بڑا حصہ یہ مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ تو اب مسلمان جو اچھے کام کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، ذکر اللہ کر رہے ہیں، یہ سب کا ثواب ان لوگوں کو مل رہا ہے جنہوں نے مسلمان کیا، مل رہا ہے نا۔ تو اب ساتھ ساتھ ان تمام کاموں کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ انہی پیاری پیاری باتوں کے ساتھ، اچھے سے سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کی آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ یوٹیوب کڈس مدری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نمازوں کی پابندی کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدری چینل۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں بچوں کا مدنی چینل۔